قبر لوگوں اندھیری گھر کا نام قبر ہے، جہاں پر بچھو اور سانپ ہوں گے اس گھر کا نام قبر ہے۔ ہائے ہائے، بہت بڑے گھر بناتے ہو اور گھر بنا کے کہتے ہو میری بالکنی بھی ہو، میرا ہال بھی ہو، میرا ویٹنگ روم بھی ہو، میرا مہمان روم بھی ہو، کہتے ہو نہیں کہتے ہو، میرا برانڈا بھی ہو، سب کچھ کرتے ہو لوگوں 50-60 سال کی زندگی میں، لیکن خدا کی قسم جس قبر میں تمہیں ہزاروں سال رہنا ہے اس میں نہ کوئی ونڈو ہے، نہ کوئی ہال ہے، نہ کوئی کچن ہے، نہ کوئی بیٹنگ ایریا ہے، نہ کوئی برانڈا ہے، نہ کوئی آنگن ہے، اس کے اندر کچھ نہیں ہے، صرف 2 فٹ 2.5 فٹ چوڑی قبر ہوگی۔ اور وہ بھی حدیث شریف میں تیرے عمل اچھے نہ ہوئے تو اسے بھی تنگ کر دیا جائے گا۔ جو 2.5 فٹ کی ہے لوگوں وہ 2.5 فٹ نہ رہے گی، اسے بھی تنگ کر دیا جائے گا۔ اور معلوم ہے کتنا تنگ کیا جائے گا؟ حدیث شریف میں ہے کہ گنہگار کو جب قبر دباتی ہے تو ادھر کی پسلی ادھر، ادھر کی پسلی ادھر، دونوں پسلیاں ملا دیتی ہے۔ اتنا خطرناک گھر ہے لوگوں قبر۔ آج تک کبھی اس کے بارے میں بھی آپ نے سوچا؟ سوچتے نہیں ہم تو۔ ہر آدمی کہتا لائف بنانے میں لگا، زندگی سیٹل کرنے میں لگا، یار 50-60 سال جیے تو جیے ورنہ گارنٹی نہیں ہے جیو کہ نہیں جیو۔ کبھی تو جوانی میں بھی چلے جاتے ہو نا، اور کبھی تو بچپن میں بھی تو آپ نے جاتا دیکھا ہوگا، کوئی گارنٹی ہے کہ 60 سال جیو کہ نہیں پتہ نا یار 60 سال جیو۔ اگر جیے تو 60 سال جیو گے، اگر نہ جیے تو ایک لمحے کا پتہ نہیں یار۔ اس کے لیے سوچتے ہو ایک گھر تو یہ بن گیا، لیکن ایک پلاٹ اور ہونا چاہیے تاکہ آگے کو کام آئے، ایک مکان میرا ادھر بھی ہونا چاہیے۔ یار ایک مکان تیرا وہ بھی ہے جو تجھے بہت لمبے پیریڈ تک رہنا، اس کو بھی تو نے سوچا کہ وہ کتنا خطرناک میرا مکان ہے؟ اس میں سانپ اور بچھو ہوتے، اندھیری ہوتی ہے، اجالے کے لیے نہ کوئی روشن دان ہے، نہ کوئی دیا ہے۔ لوگوں اس کے لیے بھی کبھی کوشش کی؟ خدا کی قسم بڑا غریب ہے وہ شخص، بڑے گھاٹے میں گیا جو دنیا سے انتقال کر کے گیا اور نیکیوں کا ذخیرہ ساتھ نہ لے کے گیا۔ وہ بڑا کچھ نہ کیا اس نے، بڑا بے وقوف ہے جو دنیا سے گیا، نیکیوں کا ذخیرہ لے گیا، اگرچہ سوکھی روٹی کے ٹکڑے کھا کے گیا تھا، بڑا امیر ہے وہ شخص۔ لوگوں قبر میں بڑے سکون پائے گا، بڑے سکون پائے گا قبر میں۔ لوگوں اتنا خطرناک مسئلہ ہے قبر کا، اتنا خطرناک مسئلہ ہے کہ ادھر کی پسلیاں ادھر قبر کر دے گی۔ روز قبر پکار پکار کے کہتی ہے او میرے اندر آنے والے، او اپنے دوستوں میں ٹھٹا کرنے والے، او تاش کی گڈیاں پیسنے والے، او نمازیں چھوڑ کے اپنے دوستوں کی محفلوں کو رنگین کرنے والے، او مسجدوں کو ویران کرنے والے، آج تو کیا مسجدوں کو ویران کر رہا؟ تیرا ایک ویران گھر میں بھی ہوں۔ جب میرے اندر آئے گا، جن دوستوں میں بیٹھ کے ٹھٹے کرتا تھا تیرا ایک دوست بھی نہ ہوگا، میں تجھے دبا دبا کے تیرا ناش کر دوں گی، تیری ہڈیوں کو پیس کے رکھ دوں گی۔ او دنیا میں کھونے والے، او مجھے بھولنے والے، او کم عقل انسان، تو میرا خیال کر کے میرے اندر آنا ہے، میں بچھوؤں کا گھر ہوں۔ اور لوگوں قبر اللہ سے معافی مانگتی ہے، یا اللہ میرے اندر کسی بے نمازی کو دفن مت کرنا۔ معلوم ہے کیوں؟ اس لیے کہ جس زمین پہ بے نمازی دفن ہوتا ہے تو اس پر اللہ کا عذاب ہوتا ہے، تو اس زمین کے خطے پہ بھی اللہ کا عذاب ہے یار۔ جہاں ہوگا قبر، جب اسے دبائے گی، اور جب جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا قبر کو بنایا جائے گا تو وہ زمین کا خطہ بھی۔ اب آپ کو مثال دے دوں میں، آپ کی ایک زمین میں مسجد بنا دی جائے تو یار کتنی خوشی کی بات ہے، اور ایک میں شراب خانہ بنا دیا جائے۔ بات سمجھیے، زمین تمہاری ہے لیکن زمین کی اہمیت کہاں شراب خانہ ہے، کہاں عبادت خانہ ہے نا؟ ہے ایک زمین کے ٹکڑے کو اللہ جنت کی کیاری بنا رہا ہے اور ایک کو جہنم کا گڑھا بنا رہا ہے کہ نہیں ہے؟ حضرت عمر کے زمانے میں کسی بوڑھی کا دہی گر گیا، اور ایک میں ہے آیا ہے روایت میں کہ تیل گر گیا۔ کیا گر گیا؟ تیل گر گیا، اور زمین نے پی لیا۔ زمین کی عادت ہے کوئی لکوڈ ٹیپ، کوئی پتلی چیز اگر زمین پہ گر جائے تو پی جاتی ہے کہ نہیں؟ پانی گر جائے پی جائے گی، تیل گر جائے پی جائے گی۔ بوڑھی نے کہا عمر کا زمانہ اور میرا تیل زمین پی گئی؟
مقدمہ کروں گی؟ ہے کوئی مائی کا لال جو آج مقدمہ کر دے زمین پہ میرا پانی پی گئی، میرا تیل پی گئی؟ جو مقدمے کرنے کے وہی مقدمے نہ ہو رہے تو یہ کون مقدمہ ہوگا؟ آج انسانوں کے مقدمے سننے تیار نہیں ہے تو زمینوں کے کون سنے گا؟ حضرت عمر کی بارگاہ میں روتی روتی پہنچی عمر، میں گری ٹھوکر کھا کے زمین میرا سارا تیل پی گئی، عمر مجھے انصاف چاہیے۔ حضرت عمر نے کاغذ کا ٹکڑے پہ کچھ لکھ دیا، لکھ کے فرمایا بوڑھی جہاں زمین پہ تیرا تیل گرا ہے وہیں پہ کاغذ کا ٹکڑا رکھ کے انتظار کرنا، زمین تیرا تیل واپس کر دے گی۔ اللہ اللہ قربان جاؤ، حضرت عمر کا لکھا ہوا وہ خط، وہ کاغذ کا پرزہ بوڑھی زمین کے اس ٹکڑے پہ لے کے آئی، اس خطے پہ لے کے آئی جہاں پہ تیل گر کے زمین پی گئی تھی۔ اللہ اللہ، بوڑھی نے جیسے ہی کاغذ کا پرزہ رکھا، تاریخ گواہ ہے کہ زمین نے تیل واپس کرنا شروع کر دیا۔ جیسے کہ پانی زمین سے نکلتا ہے ایسے ہی زمین سے تیل ابل رہا تھا۔ بوڑھی نے تیل اپنی مٹکی میں بھرا اور بھرنے کے بعد تیل واپس لائی، خوشی خوشی حضرت عمر کی بارگاہ میں آئی۔ عمر، اس چھوٹے سے کاغذ کے پرزے پہ تو نے کیا لکھ دیا کہ زمین میں کپ کپی تاری ہوئی میرا تیل واپس کر دیا؟ کیا کر دیا؟ تو معلوم ہے حضرت عمر نے کیا جواب دیا تھا؟ بولے بوڑھی میں نے کچھ زیادہ نہیں لکھا تھا، میں نے صرف اتنا لکھا تھا اے زمین کے وہ ٹکڑے جو اس بوڑھی ضعیفہ کا تو نے تیل پیا ہے، یا تو اس کا تیل واپس کر دے ورنہ تیرے اندر وہیں جہاں پیا ہے ایک بے نمازی کو دفن کر دوں گا۔ اور تو کیجیے ذرا، ایک بے نمازی کو دفن کر دوں گا۔ اللہ اکبر، ذرا غور تو کیجیے۔ مسلمانوں کہاں ہو تم؟ کہاں ہو؟ نمازوں سے اتنے غافل؟ مسجد جمعے میں تو بھر جاتی ہیں، کیا ایک ہفتے کے لیے تم باہر تھوڑی نہ چلے جاتے؟ جمعہ میں کیوں بھرتی ہیں؟ پانچوں ٹائم میں کیوں نہیں بھرتی تمہاری مسجد ہے؟ کہ جمعہ کی نماز فرض تھی تم پہ؟ جتنی جمعہ کی فرض ہے نا اتنی ہی پانچوں ٹائم کی فرض ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اتنی ہی پانچوں ٹائم کی فرض ہے، جمعہ کی کیوں، پانچوں ٹائم کی کیوں نہیں؟